ہتھیار کیا کچھ بھی نہیں، موت کے سامنے ہتھیار کیا کچھ بھی نہیں، جرأت اصغر
جو بھی عباس کے پرچم کا طرفدار نہیں، پہلی بات پڑھو یہ اس کو دیکھے آپ یاد آ رہے ہیں جو بھی عباس کے پرچم کا طرفدار نہیں، پھر کسی طرح کی جنت کا وہ حقدار نہیں، پھر کسی طرح بھی جنت کا وہ حقدار نہیں، کہہ کے لکھتی ہے وفادار کے قدموں سے وفا، انہی سے کہ کہہ کے لکھتی ہے وفادار کے قدموں سے وفا، کوئی عباس تھا دنیا میں وفادار نہیں، کہہ کے لکھتی ہے وفادار کے قدموں سے وفا، کوئی عباس تھا دنیا میں وفادار نہیں۔ یہ کچھ کم ہے کہ ابھی تو بھری دنیا میں صاحب دیکھ چکے، یہ کچھ کم ہے کہ بھری دنیا میں ایک بچہ بھی میری قوم کا غدار ہے، ایک بچہ بھی میری قوم کا غدار نہیں ہے۔ سلام پڑھے پورے شیر کل بنائے جائیے کوئی بچہ بھی نہیں قوم کا غدار نہیں، مجھ سے کہا کہ مجھ سے کہا کسی نے وفا کی مثال دو، کہ مجھ سے کہا کسی نے وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے۔ ایک مدت ہوئی جب میں نے اٹھایا تھا علم، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے، آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ آج دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں، آج دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں، یعنی دریا سے فقط پیار اٹھا لائے ہیں، یعنی دریا سے فقط پیار اٹھا لائے ہیں۔ لہر کے جسم کو پہرے میں رکھو شوق سے تم، لہر کے جسم کو پہرے میں رکھو شوق سے تم، لہر کی روح کا بات اٹھا لائے ہیں، لہر کی روح تو لفظ کی شکل میں، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی صحرائی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، یعنی صحرائی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں
کے فرائض انجام دے رہے ہیں. میرا محترم صاحب نہ موجود ہے، لیکن ان سے گزارش ہے یہ موائد اور اپنے غموں کو رکھتا نہیں وہ شمار میں، اپنے غموں کو رکھتا نہیں، اپنے غموں کو رکھتا نہیں وہ شمار میں، جیتا ہے تو بھی عشق علی کے خمار میں. اپنے غموں کو رکھتا نہیں وہ شمار میں، جیتا ہے جو بھی عشق علی کے خمار میں. تو مشکل کی کیا مجال، کوئی درد دے مجھے، رہتا ہوں میں تو ناز علی کے حصار میں. مشکل کی کیا مجال، کوئی درد دے مجھے، رہتا ہوں میں تو ناز علی کے حصار میں. رہتا ہوں میں تو ناز علی کے حصار میں. تو نام حسین اپنا ذرا کچھ لٹا کے دیکھ، نام حسین اپنا ذرا کچھ لٹا کے دیکھ، ملتا ہے کیا حسین کی مجلس میں آ کے دیکھ. نام حسین اپنا ذرا کچھ لٹا کے دیکھ، ملتا ہے کیا حسین سے مجلس میں آ کے دیکھ. ان کی طرح سے ہوئے گی معافی گناہوں کی، ان کی طرح سے ہوئے گی معافی گناہ کی. سر اپنا تو حسین کے در پر جھکا کے دیکھ، ان کی طرح سے ہوئے گی معافی گناہ کی. سر اپنا تو حسین کے در پر جھکا کے دیکھ. اور بھی ہمارے سیم بھائی بتا رہے تھے اپنے شعر کے ذریعے سے کہ کیا کی ہوئی کم ہے اس بھری دنیا میں، ایک بھی بچہ میری قوم کا غدار نہیں. آئیے اس لفظ غدار کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ یہ بتا دو علل اعلان ستمگاروں کو، یہ بتا دو علل اعلان ستمگاروں کو، کیوں ڈراتے ہو دکھا کر ہمیں تلواروں کو. یہ بتا دو علل اعلان ستمگاروں کو، کیوں ڈراتے ہو ہمیں دکھا کر ہمیں تلواروں کو. ارے ہم علی والے ہیں، سرور کے جیالے ہم ہیں. کیوں ڈراتے ہو دکھا کر ہمیں تلواروں کو، ہم علی والے ہیں، سرور کے جیالے ہم ہیں. روک دکھلاؤ نہ شبیر کے جیالوں کو، جراروں کو، روک دکھلاؤ نہ شبیر کے جراروں کو. اور ڈر لگے گا ہمیں تلواروں سے بولو کیوں کر، ڈر لگے گا ہمیں تلواروں سے بولو کیوں کر. پاؤں سے کرتے ہیں گلزار ہم انگاروں کو، پاؤں سے کرتے ہیں گلزار ہم انگاروں کو. اور تم تو انسان ہو اگر سامنے، تم تو انسان ہو اگر سامنے ہو موت کھڑی، تم تو انسان ہو اگر سامنے ہو موت کھڑی. خوف اس کا بھی نہیں شاہ کے دلداروں کو، خوف اس کا بھی نہیں شاہ کے دلداروں کو. اور ہم کو پل بھر بھی گوارا نہیں ملنا ان سے، ہم کو پل بھر بھی گوارا نہیں ملنا ان سے. بات سمجھا دے کوئی جا کے غداروں کو، ہم کو پل بھر بھی گوارا نہیں، ہم کو پل بھر بھی گوارا نہیں ملنا ان سے. بات سمجھا دے کوئی جا کے غداروں کو. اور یوں تو لاکھوں ہیں فضائل، یوں تو لاکھوں ہیں فضائل، بس سنو ایک ہی تم. یوں تو لاکھوں ہیں فضائل، بس سنو ایک ہی تم. پیار کرتے ہیں نبی شہ کے عزاداروں سے، پیار کرتے ہیں نبی شہ کے عزاداروں کو. اور کفر کے گھر میں بھی مومن تو رہے گا مومن، کفر کے گھر میں بھی، کفر کے گھر میں بھی مومن تو رہے گا مومن. حر نے بتلا دیا بیعت کے طلبگاروں کو، کفر کے گھر میں بھی مومن تو رہے گا مومن. حر نے بتلا دیا بیعت کے طلبگاروں کو. اور خوف غالب کا کرو کفر کی بیعت توڑو، خوف غالب کا کرو کفر کی بیعت توڑو. روزے عاشور کہا حر نے ستمگاروں کو، کفر کی خوف غالب کا کرو
تم عزادار حسین ابن علی ہو حالی، پست نالوں سے کرو کفر کی یلغاروں کو، پست نالوں سے کرو کفر کی یلغاروں کو، پست نالوں سے کرو کفر کی یلغاروں کو۔ وہ ایک بندہ پانچ سے شیر اور گائے لگے، اس کے بعد دیکھتے وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ جملہ تو یاد نہیں ہے۔ کیا ولولہ ہے اللہ کا شکر نعرہ اللہ سے اقبال میں بھائی کیا ولولہ ہے اور ہے کیا جذبہ حسین کا، کیا ولولہ ہے اور ہے کیا جذبہ حسین کا، تیروں کے سائے میں یہ صدقہ حسین کا۔ کیا ولولہ ہے، کیا ولولہ ہے اور ہے کیا جذبہ حسین کا، تیروں کے سائے میں لیے سجدہ حسین کا۔ تو ظلم و ستم کے بحر میں رہ کر بھی باخدا، ظلم و ستم کے بحر میں رہ کر بھی باخدا، کمزور نہ ہوا کوئی وعدہ حسین کا۔ ظلم و ستم کے بحر میں رہ کر بھی باخدا، ظلم و ستم کے بحر میں رہ کر بھی باخدا، کمزور نہ ہوا کوئی وعدہ حسین کا، کمزور نہ ہوا کوئی وعدہ حسین کا۔ اور ہو کر لہو لہان بھی ایسا کیا ہے وار، ہو کر لہو لہان بھی ایسا کیا ہے وار، روکا گیا کسی سے نہ حملہ حسین کا۔ ہو کر لہو لہان بھی ایسا کیا ہے وار، روکا گیا کسی سے نہ حملہ حسین کا۔ روکا گیا سر کٹ کے بولنے لگا نیزے کی نوک پر، سر کٹ کے بولنے لگا نیزے کی نوک پر، آلہ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حسین کا۔ سر کٹ کے بولنے لگا نیزے کی نوک پر، آلہ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حسین کا۔ اور رب کی نماز سجدہ شبیر سے بچی، رب کی نماز، رب کی نماز سجدہ شبیر سے بچی، سجاد نے بچایا ہے سجدہ حسین کا۔ رب کی نماز، رب کی نماز سجدہ شبیر سے بچی، رب کی نماز سجدہ شبیر سے بچی، سجاد نے بچایا ہے سجدہ حسین کا، سجاد نے بچایا ہے سجدہ حسین کا۔ تو 1400 سال بعد بھی اللہ کی قسم، 1400 سال بعد بھی اللہ کی قسم، بیعت کے طالبوں کو ہے خطرہ حسین کا۔ 1400 سال بعد بھی، 1400 سال بعد بھی اللہ کی قسم، آپ سے بلایا کریں گے 1400 سال بعد بھی اللہ کی قسم، بیعت کے طالبوں کو ہے خطرہ حسین کا۔ تو ہرموز بند کر کے یہ ایران نے کہا، آخر شہرہ تک بچا دو۔ 1400 سال بعد بھی اللہ کی قسم، بیعت کے طالبوں کو ہے خطرہ حسین کا۔ ہرموز بند کر کے یہ ایران نے کہا، آبے رواں پہ اب بھی قبضہ حسین کا۔ ہرموز بند کر کے، ہرموز بند کر کے ایران نے کہا، ہرموز بند کر کے یہ ایران نے کہا، آبے رواں پہ اب بھی قبضہ حسین کا۔ تو حامی حسین عشق ہے رب کریم کا، حامی حسین عشق ہے رب کریم کا، بتلا رہا ہے دشت میں سجدہ حسین کا، بتلا رہا ہے دشت میں سجدہ حسین کا۔ واہ اللہ میں ماشاء اللہ، تقریب میں ہم نے بھی کوئی شیئر کہے مگر میں بناؤں گا نہیں جو ملک ہو جائے گی مادہ کرتی ہے مادہ فرمانے کہ اللہ سے یہ اہل بلا مان رہے ہیں، تو یہ بات اللہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سے یہ اہل بلا مان رہے ہیں، بخشش کے لیے اشک ادا مان رہے ہیں، بخشش کے لیے اشک ادا مان رہے ہیں۔ غافل نہ رہے پرچم عباس سے بچے، غافل نہ رہے پرچم عباس سے بچے، اس بات سے تھوڑی سی وفا مان رہے ہیں، اس بات سے تھوڑی سی وفا مان رہے ہیں۔ عباس جیسا کوئی نہیں کائنات میں، ارے مشکل کشا بھی جس کی دعا مان رہے ہیں، عباس جیسا کوئی نہیں کائنات میں، مشکل کشا بھی جس کی دعا مان رہے ہیں۔
جو مصرع تھا بغیر کا مصرع تھا اس میں یہ پڑھا رہا ہوں سنی سے مصرع کیا لگایا کہ مشکل کشا کی جس کی دعا مانگ رہے ہیں انگاروں پہ ماتم کے لیے شیخ عزادار انگاروں پہ ماتم کے لیے شیخ عزادار عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں اب جتنا تھا عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں اب انگاروں پہ ماتم کے لیے شیخ عزادار عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں کتنے قریب دلیر ہے کتنے قریب دلیر ہے زینب تیرے پسر مرنے کے لیے رنگ کی رضا مانگ رہے ہیں مرنے کے لیے رنگ کی رضا مانگ رہے ہیں میں بڑی ادب احترام کے ساتھ دعائی سفارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کرام حسین صاحب قبلہ سے جو ممبر ہے آج جلائے کی بڑی شخصا فرمائے نعرہ صلوات
حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما، کہ میں ہرگز نہیں نکل رہا ہوں فتنہ و فساد کے لیے، غور فرمائیے گا، ظلم کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، بربریت کے لیے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے جملوں کو غور و فکر کریے گا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجلسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات پر غور کرے تو پھر انسان کو زیادہ سوچ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے جو مقصد حسین کے سفر کا ہے۔ ہماری مجلسوں کا مقصد ہی وہ مقصد ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما، کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں بربریت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے ان کلمات کو یہ کہہ کر کے اور ان کی نفی کر کے یہ بتا دیا کہ حسین کا رابطہ، حسین کا رشتہ نہ تو کسی فتنہ پرور سے ہے، نہ کسی فسادی سے ہے، نہ کسی ظالم سے ہے۔ اگر کوئی معاشرے کا ظالم اپنے آپ کو حسینی کہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ کوئی فتنہ گر اگر مجلسوں میں آ کر فتنہ گری کرے تو حسین نے پہلے ہی بتا دیا کہ حسین کا رابطہ فتنہ گر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے سفر کو پڑھنا پڑے گا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کو تشکیل کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یزید جو ہے تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، فوراً بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے خطوط بھیجے۔ بے شک اس نے 70 خطوط متواتر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے ہیں کہ حسین سے بیعت لے لی جائے، اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ اتنی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ تو غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہمیں ان کو جواب صرف یہ دینا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین سے بیعت کیوں لی جا رہی تھی؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین سے کیوں بیعت کی جا رہی تھی؟ بیعت نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی 70 خطوط متواتر بھیجے گئے کہ حسین سے بیعت لے لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن سالم و جابر کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب عزیزان محترم غور و فکر کریے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر کو، اپنے اس محاذ کو، یعنی فرنٹ تیار کیے، ایک فرنٹ محاذ تیار کیے۔ ایک مکہ و مدینے کا محاذ ہے۔ صرف امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو ہی فتح نہیں کیا بلکہ حسین فاتح مکہ و مدینہ بھی ہے۔ اور فکر کریے گا، حسین فاتح مکہ و مدینہ بھی ہے، حسین فاتح کوفہ بھی ہے، حسین فاتح کربلا بھی ہے، حسین فاتح شام بھی ہے۔ دیکھیں غور و فکر کریے گا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس محاذ کو تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ و مدینہ کے محاذ پر اپنے بھائی محمد حنفیہ عبداللہ ابن جعفر تیار کو رکھا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کو رکھا۔ کوفے کے محاذ کو، علیکم السلام، کوفے کے محاذ کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کے ذریعے سے فتح کیا۔ اور جب عقیل کو بھی مسلم کو بھیجا، جب مسلم کو بھیجا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وشیقتی۔ اور فکر کریے گا، جناب مسلم کی شان میں دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام جب مسلم کو بھیج رہے ہیں تو کتنے جملے
سے کہیں کہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وصیتی. جب اخی کہہ دیا وابن امی کہنے کی ضرورت تھی. جب کہہ دیا کہ میں اپنا بھائی کو بھیج رہا ہوں تو یہ وہ اپنے امتی یعنی اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ثقتی کہ میں اپنے بھروسے کو بھیج رہا ہوں. اور بھروسے کو چلیے حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تمہاری طرف اپنے بھروسے کو بھیج رہا ہوں. یعنی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, 1,24,000 انبیاء جس پر بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں, حسین جس پر بھروسہ کرے اسے مسلم. جس ذات پر بھروسہ کرے اسے مسلم کہتے ہیں, اسے مسلم کہتے ہیں. اب عزیزان محترم کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے محاذ تیار کیے. مکہ و مدینہ کے محاذ کو محمد حنفیہ عبداللہ ابن جعفر تیار کو بھیج رکھا, اور اس کے بعد کوفے کے محاذ کے لیے کس پر تیار کیا؟ اپنے بھائی مسلم کو. کربلا کے محاذ پر حسین نے اپنے آپ کو رکھا, اپنے بھائی حضرت عباس کو رکھا, اپنے بیٹے علی اکبر کو یعنی 72 شہدائے کربلا کو کربلا کے محاذ پر رکھا. اب ایک اور محاذ ہے جس کو شام کا محاذ کہا جاتا ہے. اس محاذ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا اس میں سب سے پہلی شخصیت کا نام زینب ہے. غور فرمائیے گا, اس کا انتخاب کیا جناب زینب کا, سید سجاد کا, جناب سکینہ کا. یعنی ایک ایک قیدی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے اپنے اصحاب کو کس طرح سے چنا ہے. ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمات نہیں پڑھے ہیں کہ جیسے صحابی میں نے پائے ہیں ایسے نہ تو میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو. اور یہ جملات جو ہے مولوی کرار کے نہیں ہیں بلکہ امام کے ہیں. امام آج کے آئینے میں مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے. یعنی جو اصحاب امام حسین کو مل گئے قیامت تک کسی کو نہیں ملنے والے. میں غور فرمائیے گا محترم, اس لیے جو حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے دیکھے, حسین کی نگاہ حال کے آئینے میں مستقبل پر بھی ہے. لہذا اس محاذ پر رکھا جناب سید سجاد اور جناب زینب کو شام کے محاذ کے لیے رکھا کہ شام کے محاذ کو پتہ کرے گی تو کون کرے گی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ پتہ کرے گی. دیکھیے عزیزان محترم, آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند معلومات و گزارشات سن لیجیے گا. عزیزان محترم غور و فکر کریے گا کہ آیت اللہ سید نور الدین جزائری صاحب خصائص الزینبیہ کہ جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے خصائص الزینبیہ, یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خصائص یعنی کمالات. لکھنے والے کون ہیں؟ آیت اللہ سید نور الدین جزائری. وہ لکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حسین کی بہن زینب کے بارے میں کچھ لکھتے, آپ حسین کی بہن زینب کے بارے میں کچھ کہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیوی کے بارے میں لکھوں تو کیا لکھوں, اس لیے کہ اپنی کی پرواز جہاں پر تھک کے بیٹھ جاتی ہے وہاں سے اس بیوی کے فضائلوں کی ابتدا ہوتی ہے. جس کا انتخاب حسین کرے اسے زینب کہا جاتا ہے, جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اسے زینب کہا جاتا ہے. کہا کہ میں اس بیوی کے بارے میں بیان کروں تو کیا کروں, اس لیے کہ جہاں پر عقل کی پرواز تھک جائے وہاں سے تو ان کے فضائلوں کی ابتدا ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بیوی کے منصب و مقام کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لینا انہا ناد علی. غور فرمائیے گا, کہا کہ اگر اس بیوی کے فضائل کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھنا انہا ناد علی کہ یہ بیوی ناد علی ہے. غور فرمائیے گا, یہ بیوی ناد علی ہے. اچھا جب ناد علی میں نے بولا تو آپ کا ذہن جو ہے فوراً مولائے کائنات پہ پہنچ گیا, اور لفظ کا ترجمہ بھی کیا جائے تو ناد علی دار علی کو, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہا ناد علی کہ یہ بیوی ناد علی ہے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ناد علی کے دو وجود ہیں, ایک وجود کا نام ہے علی, ایک وجود کا نام ہے زینب. غور فرمائیے گا, ایک وجود کا نام ہے علی, ایک
نازِ علی جب رسول کی زبان پر آئے تو وجود علی بن جاتا ہے، جب حسین کی زبان پر آئے تو وجود زینب بن جاتا ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے یزیدیت شکن زینب، لکھنے والی رائٹرہ کا نام ہے، جس نے لکھی ہے وہ ہے انیتا رائے، لندن کی رہنے والی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ یزیدیت شکن زینب، وہ اس کتاب میں ایک مقام پر روندر ناتھ ٹیگور کے حوالے سے لکھتی ہے کہ روندر ناتھ ٹیگور یہ کہتا ہے مسلمانوں، دیکھیں روندر ناتھ ٹیگور کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم پر واجب ہے کہ جب بھی اذان کی آواز سنو تو حسین کی بہن زینب کا شکریہ ادا کرو، کہ جب بھی اذان کی آواز سنو تو حسین کی بہن زینب کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اگر آج اذان باقی ہے تو جناب زینب کے دم سے باقی ہے۔ آج اگر مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائے بلند ہے تو ان اللہ اکبر صداؤں جو صدائے بلند ہے اس کی ایک وجہ کو جناب زینب کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم غور و فکر کریے گا، یہ ہے حسین کی بہن زینب کہ جس کا انتخاب حسین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شام کو فتح کرنا ہے، کس طرح سے کربلا کو فتح کرنا ہے، کس طرح سے کوفے کو فتح کرنا ہے، کس طرح سے مکہ و مدینہ کو فتح کرنا ہے۔ کہ حسین جانتے ہیں کہ کہاں پر جناب زینب کام آئے گی، کہاں پہ سید سجاد کی ضرورت ہے، کہاں عباس کی ضرورت ہے، یہ کون بتا سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ لہذا ایسی شخصیتوں کا انتخاب کر کے حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں بربریت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ حسین کے کلمات پہ غور کرے آپ سرکار کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اچھا بیعت کس نے مانگی؟ بولیے گا بیعت کس نے مانگی؟ یزید نے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بیعت مانگنے والے کی اصلاح کی جائے، اور یزید جب تخت خلافت پہ آیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی رسول نہیں آیا، کہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، تو امام حسین علیہ السلام کس کی بیعت کے لیے کس کی صلوات محمد علیہ محمد، امام حسین علیہ السلام کس کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں؟ یزید کی۔ یزید نے بیعت مانگی ہے، لیکن حسین کہیں گے یزید ایسا ظرف ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یزید ایسا ظرف ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی غور و فکر کی جائے، اے مولا آپ امت کی اصلاح کے لیے کیوں نکل رہے ہیں؟ امت جو نمازی ہے، حاجی ہے، امت میں دو نمازی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابی بھی موجود ہیں، حاجی بھی موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی اصلاح نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا حسین نے جملہ کہہ کر زمانے کو پیغام دے دیا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اس لیے نکل رہا ہوں، اگر نانا کی امت کی اصلاح ہو گئی ہوتی تو یزید جیسا تخت خلافت پہ نہ آتا، یزید جیسا تخت خلافت پہ نہ آتا۔ اب اگر عزیزان محترم غور فرمائیے گا، حسین نے کیا کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین امت کی اصلاح کے لیے اس لیے نکلے کہ اگر امت کی اصلاح ہو جاتی تو یزید جیسا انسان کبھی تخت خلافت بنا آتا۔ آج سمجھ میں آیا آج کے دور کے جتنے بھی ظالم و جابر حاکم ہیں، ان کو خطرہ کس سے ہے؟ ان کو سعودی سے خطرہ نہیں، قطر سے خطرہ نہیں، بہت بتائیے گا
ہم حسینی کسی ظالم کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے. ہم حسینی ہیں, کسی ظالم و جابر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, نہ ہی کسی ظالم و جابر کو اپنا قائد مانیں گے, اپنا حاکم مانیں گے. وہ 56 ملک اور ہیں, ہم اور ہیں. میں غور فرمائیے گا, وہ 56 ملک اور ہیں, ہم اور ہیں. انہوں نے شکیفہ کو پڑھا ہے, ہم نے غدیر. یہ سوال پڑھیں شکیف بھائی, کب اور ہیں, ہم اور ہیں. غور فرمائیے گا. اور عزیزان محترم, ایک جملہ بہت کہا جاتا ہے کہ 56 ملکوں کا 56 ملکوں کی اکیلا بھائی ایران, 56 ملک بہنوں کا اکیلا بھائی ایران. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ حسینیوں کی بہنیں بھی غیرت دار ہوتی ہیں. میں جناب زینب کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اگر آپ کے ذہن پہنچ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا. حسینیوں کی بہنیں بھی غیرت دار ہوتی ہیں. جب یہ میدان میں قدم رکھتی ہیں تو میدان کی باتیں بن جاتی ہیں. جب وقت کے حاکم کے سامنے بولنے پر آئے تو وقت کے حاکم کی زبان بند ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ہماری تو بہنیں بھی بہادر ہیں, ہماری بہنیں بھی بہادر ہیں. لہذا حسین کی بہن کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا. آیت اللہ سید نور الدین جزائری نے کہا اللہ نابلی کے بی بی نابلی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَمَقَامُهَا كَسُورَةِ الْجِهْدِ وَالْإِخْلَاصِ, کہ اس بیوی کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سورہ جہل اور سورہ اخلاص کا قرآن مجید میں ہے. سورہ جہل یعنی قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافِرُونَ, سورہ اخلاص سورہ قُلْ هُوَ احد. کہا کہ اس بیوی کے فضائل کو اگر سمجھنا ہے تو بس یوں سمجھ لینا کہ جو فضائل و کمالات ان 2 سوروں کے ہیں وہی فضائل و کمالات جناب زینب کے اسلام میں ہیں. کہ اگر اس بیوی کے فضائل و کمالات کو سمجھنا ہے تو ان 2 سوروں کے فضائل و کمالات کو سمجھ لیا جائے. اچھا, ان 2 سوروں کے فضائل کیا ہیں, ان کے کمالات کیا ہیں؟ علماء تفسیر نے لکھا کہ سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں پر تبرہ ہے, سورہ توحید اللہ والوں کے لیے تولا ہے. بس کہا جناب زینب کا بھی وجود اسلام میں ان 2 سوروں کی طرح ہے. جناب زینب کا وجود حسینیت پر تولا ہے, یزیدیت پر تبرہ. جناب زینب کا وجود یزیدیت پر تبرہ ہے, حسینیت پر تولا ہے. اور عزیزان محترم غور و فکر کرے جناب زینب کے فضائل کے بارے میں کہ وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ اے کفی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. جی, جس سے وقت کا امام مشورہ لے اسے زینب کہا جاتا ہے. اور جناب زینب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے, یہ آپ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اس سے مجلس میں نہیں آئے بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کا انتخاب ہوا ہے. انتخاب کرنے والی کو زینب کہا جاتا ہے. لیجیے دلیل بھی دے دیتا ہوں. جب سید سجاد کو رہائی ملی, ہاتھوں سے ہتھکڑیاں, پاؤں سے بیڑیاں اور گلے سے تلوار کو کر گیا, سید سجاد کو اختیار دیا گیا. یزید نے کیا کہا, آپ چاہیے تو مدینے رہیں, چاہے تو مدینے چلے جائیں, چاہے شام رہے, چاہے کربلا چلے جائیں, یعنی اختیار دے دیا. سید سجاد نے کیا کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ لے لوں. اچھا, سید سجاد اگر فیصلہ دے لیتے تو کیا جناب زینب اس فیصلے کو نہ مانتی؟ بالکل مانتی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے امام کا فیصلہ ہے. اور جناب زینب نے اس وقت کے امام سے پوچھ کر کے, مسئلہ پوچھ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو وقت کے امام سے متمسک ہوتی ہے اسے زینب کہا جاتا ہے. تو ایسے عالم میں بھی وقت کے امام کو جانتی ہے اسے زینب کہا جاتا ہے. اچھا, لیکن سید سجاد نے کیا کہا, میں اپنی پوری سے مشورہ لے لیتا ہوں. تو جناب زینب سے جب مشورہ لیا گیا, سید سجاد نے کہا کہ اپنا
یزید نے اختیار دیا ہے، چاہے تو شام میں رہا جائے، چاہے مدینے چلے جائے، چاہے کوفہ چلے جائے، کربلا چلے جائے۔ تو جناب زینب نے کیا کہا؟ میں دیکھیے یہ چیز ایسی ہے جو ہمارے شیعوں کے بچوں کے اذہان میں موجود ہے۔ جناب زینب نے کیا کہا؟ یزید سے کہو ایک گھر خالی کرایا جائے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے انسان کی فطرت کی طرف۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے اس کو رہائی ملے تو اسے اپنا وطن یاد آتا ہے۔ فطرت کا تقاضا، اگر قیدی ہے رہائی ملے تو وطن جانا چاہتا ہے، اس کی تمام تر بے چینی ختم ہونے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے وطن چلے جائے۔ لیکن جناب زینب کو جب رہائی ملی ہے، سب سے پہلے فطرت کے تقاضے کو چھوڑا، وطن نہیں گئی، یزید کے دربار کا انتخاب کیا، وہ روکی بھی کریے گا۔ دوسری بات، اچھا یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی مجلس اگر ہم نجف ہند یونیورسٹی میں خرچہ کریں تو ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تو اسے نجف ہند کہا جاتا ہے۔ وہاں مجمع زیادہ ہو سکتا ہے اور مجمع کی کثرت ابن مومنین زیادہ اکٹھے ہوں گے۔ اچھا اسی مجلس کو اگر ہم کربلا میں امام حسین کے روزے پہ کریں تو ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایک لفظ کے ساتھ جڑ جائیے گا، شاید کوئی چیز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ کا سرکار بالکل اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سید الشہداء کے روزے پر اگر مجلس کی جائے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے 70,000 ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر اس مجلس کو حسین کے روزے پر کیا جائے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔ کیا ان تمام چیزوں کو جناب زینب نے جانتی تھی؟ کیا مجلس کے ثواب کو جناب زینب نے جانتی تھی؟ کیا فطرت کا تقاضا جناب زینب کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ زینب اپنے وطن جاؤ؟ جس حالت میں جناب زینب کو قید کر کے لایا گیا وہ حالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ زینب کربلا چلی جاؤ۔ کیوں؟ وہ حالت تھا کہ جب گزارا گیا سید الشہداء کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا تھا، یعنی وہ تمام مسائل جناب زینب کے اذہان میں موجود تھے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جناب زینب سے کہہ رہی تھی بیوی یا تو مدینے چلی جائے یا کربلا آ جائے یا کوفہ چلا جائے۔ اور اگر عزیزان محترم غور فرمائیے گا، اگر قیدی کوئی صنف نسواں ہے، کوئی عورت ہے، تو عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نجف آ جائے، اور بھائی اور بہن کی محبت کا تقاضا بھی یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کربلا آ جائے۔ لیکن جناب زینب نے نہ تو مجلس کے ثواب کو دیکھا نہ فطرت کو دیکھا۔ میں کہوں گا بی بی مجلس کا ثواب کا تقاضا یہ کر رہا ہے آپ کربلا آ جائے، بی بی محمد کا محبت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوفہ آ جائے، آپ نجف آ جائے۔ لیکن جناب زینب کہے گی مولوی کرار خاموش ہو جا، فطرت کے تقاضے کو تم دیکھ رہے ہو، ثواب کے تقاضے کو تم دیکھ رہے ہو، میں اپنے بھائی کے مقصد کو دیکھ رہی ہوں۔ ثواب کے تقاضے کو تم دیکھ رہے ہو، میں اپنے بھائی کے مقصد کو دیکھ رہی ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے، لہذا میرے بھائی نے اپنی طرف کا جو بھی ذمہ داری تھی، میرے بھائی نے اپنی ذمہ داری کو کربلا میں پورا کر دیا۔ نوک سنا کا میرے بھائی نے تلاوت کلام کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا، زمانے والوں یاد رکھو سر کٹ گیا، حسین جیت گئے، سر کاٹنے والے ہار گئے، سر کٹانے والا جیت گیا۔ جناب زینب نے کہا کہ میری حصے کی ذمہ داری آج پوری ہو گئی ہے۔ میرے بھائی نے اپنی
نیزہ پہ کیا، میں اپنی جیت کا اعلان یزید کے دربار، میرے بھائی نے اپنی جیت کا اعلان انہوں کے نیزہ پہ دیا، میں اپنی جیت کا اعلان یزید کے دربار میں کروں گی۔ اب سمجھ میں آیا تمہاری مجلسوں سے دقت کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، فتوے کیوں آتے ہیں؟ بھائی جب بھی آپ فرش ادا پہ آتے ہو یزیدیت کو اپنی ہار یاد آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یزیدیت کو اپنی ہار یاد آ جاتی ہے، لہذا جناب زینب نے بھی کہا ہوگا کہ میں فرش ادا بچھا کر اپنے نانا سے دار و تحسین نہ لے لوں، نانا آپ کے نواسی کو دار و تحسین دیجیے گا۔ یہ وہی دربار ہے کہ جہاں سے آپ کی نبوت کا انکار ہوا، آج آپ کی نواسی نے اس دربار کو فتح کر لیا ہے۔ کیا اپنی نواسی کو شاباشی نہ دو گے؟ بابا علی کیا اپنی بیٹی کو شاباشی نہ دو گے؟ بھیا حسین کیا اپنی بہن کو شاباشی نہ دو گے؟ اے میرے بھائی حسن، اے میری ماں فاطمہ کیا اپنی بیٹی زینب کو شاباشی نہ دو گے؟ لہذا جناب زینب نے یزید کے دربار میں فرش عزا بچھا کر کے تمام تر شاباشیاں لے لی ہے اور زمانے کو بتا دیا کہ اے زمانے والوں یاد رکھو، جو عدیل کو بچائے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جو کربلا کو بچا لے اسے زینب، عدیل کو بچائے اسے کربلا کہا جاتا ہے، اور جو کربلا کو بچائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ ہاں سیدھانے محترم، یہ ہے جناب زینب کی منزلت، یہ ہے جناب زینب کا مقام۔ آپ غور و فکر کریں، ہر قدم پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے اپنی شجاعت کا اعلان کیا، کس طرح سے اپنی فصاحت و بلاغت کا اعلان کیا، کس طرح سے جناب زینب نے بتایا کہ زینب کو عالمہ غیر معلمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو فہیمہ غیر مفاہمہ کہا جاتا ہے۔ فہیمہ غیر مفاہمہ یعنی ایسی سمجھدار کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سمجھدار جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمہ غیر معلمہ، غور و فکر کریے گا، عقیلہ بنی ہاشم کہ جس کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، آپ اگر ان لفظوں کا ترجمہ بھی کریں نا تو آپ جناب زینب کی شان میں، آپ کے دل میں یعنی وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس بیوی کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس بیوی کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ عقیلہ بنی ہاشم کہ بنی ہاشم کی عقیلہ، بنی ہاشم کی عقیلہ، عقیلہ۔ اب آپ غور و فکر کریے گا، عاقل کہتے ہیں سمجھدار کو، عقیل کہتے ہیں ایسا سمجھدار کہ جس کی عقل کبھی اس سے جدا نہ ہو، عقیل ایسا سمجھدار کہ جس کی عقل کبھی اس سے جدا نہ ہو، جس کے فیصلے بے مثال ہو، جس کے فیصلے باکمال ہو، جس کے فیصلوں میں حکمت ہو، اسی سے نکلا ہے عقیلہ۔ عقیل کی مؤنث کو عقیلہ کہا جاتا ہے کہ یعنی بنی ہاشم کی عورتوں کی سب سے بڑی سمجھدار، اور ایسی سمجھدار کہ جس کا عقل سے ہمیشہ رابطہ رہا، ہمیشہ جس کا عقل کے ساتھ رابطہ رہا اسے عقیلہ کہا جاتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں کہ جہاں تک آپ دیکھیں عورتوں کے اندر جذباتی پہلو زیادہ ہوتا ہے، مسائل و آرام میں، مشکلات میں سب سے پہلے اگر صبر کا دامن کوئی چھوڑ دے اسے رسوا کہا جاتا ہے، عورت کہا جاتا ہے۔ عورت جلدی جذبات میں آ کر خدا کی بارگاہ میں شکایتیں کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن غور و فکر کریں اسی چیز پر اتنے زیادہ میں ضرب لگانا چاہیے، اسی چیز پر اتنے زیادہ میں ضرب لگانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو جب گرفتار دیکھا تو یہ کہتا ہے زینب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا شاید زینب اپنے مصائب و آثام کو دیکھ کر کے
شکایتیں کرنے لگ جائے، لیکن عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفاہمہ غور فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ابن شیعہ سے کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، کچھ نہ دیکھا۔ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس جملے کی اگر تفسیر کی جائے تو سب سے آسان تفسیر یہ ہے ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے تو اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ جناب زینب کے اس جملے کی تفسیر کو وجیزہ کہتے ہیں۔ مقصد کو قیامت تک پہنچانا ہے، یہ جناب زینب جانتی ہے، لہذا جدید کے دربار میں غور و فکر کریے گا۔ ایک مرتبہ ہر مقام پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنی حکمت عملی کے ساتھ قدم بڑھائے ہیں۔ جب پوچھا گیا، یزید نے بھی کیا تھا کہ دیکھو تمہارا بھائی قتل ہو گیا، تمہارا بھائی قتل ہو گیا، تم کو کیا ملا؟ تو جناب زینب نے کیا کہا کہ اے یزید تو کیا کہتا ہے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا، میرا بھائی ختم ہو گیا؟ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا نام زمین و آسمان کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا نام زمین و آسمان کی زینت بنا ہوا ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب زینب کے اس جملے کا اثر ہے کہ آج اس کائنات میں، اس دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر زندہ رہنے والے نہیں ملتے، جتنے لوگ حسین کے نام پر سر کٹانے والے مل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آرہا۔ دربار میں شبیر روم نے یہ سوال کیا کہ کون ہے؟ تو یزید نے ایک جملہ کہہ کر شبیر روم کو خاموش کرنا چاہا۔ یہ تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا، یہ اس کے اہل و عیال ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے پہلے پھر آیت پڑھی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ ملک تو اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا اور تو جیت گیا، تو جیت گیا۔ اللہ نے اپنی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہے، اللہ جب چاہے گا اپنی رسی کو کھینچ لے گا، جب چاہے گا کھینچ لے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کرے، غور فرمائے گا، کافر یہ گمان نہ کرے۔ اب جناب زینب کے جملے کو ذہن میں رکھیے اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے 3 حصے پر کس کی حکومت تھی؟ یزید تھی۔ خلیفۃ المسلمین کون کہلا رہا تھا؟ یزید۔ شام میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب یزید کے موالی تھے، یزید کے چاہنے والے، یزید سے محبت کرنے والے، یزید کو خلیفۃ المسلمین ماننے والے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب زینب نے یزید کے سامنے، یزید کے درباریوں کے سامنے، یزید کے دربار میں قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کرے۔ حسین کی بہن زینب نے یزید کے سامنے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا تم جس کو خلیفۃ المسلمین مان رہے ہو، حسین کی بہن زینب اسے کافر، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہو، حسین کی بہن زینب اسے
کافر کہہ رہی ہے. غور و فکر کریے گا, اسے کافر کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ اے سفیر روم, اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سے پوچھ, ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون ہے. عزیزان محترم, غور و فکر کرے کہ جو اپنے باپ کے لہجے میں کلام کرے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو دربار یزید میں یزید کو رسوا کر دے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو اپنے خطبوں کے ذریعے سے اسلام کو بچا لائے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو اپنے خطبوں کے ذریعے سے اسلام کو بچا لائے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو خلیفۃ المسلمین کو کافر کہہ کر پکارے اسے زینب کہا جاتا ہے. سفیر اس سے کیا پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ ہم سے پوچھ, ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کون ہے. جناب زینب کہتی ہے سفیر روم خان جدی سید الانبیاء, ابھی سید الاوصیاء, ابھی سید الشباب اہل الجنہ, امی سیدۃ النساء العالمین. سفیر روم خان, میرا نانا نبیوں کا سردار, میرا بابا ولیوں کا سردار, میری ماں جنت کی عورتوں کی سردار, میرے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار. سفیر روم خان, ہم سرداروں کی اولاد, یہ غلام زادہ غلام کی اولاد. ہر شہر میں, ہر ملک میں فرش ادا پہنچا دے اسے زینب کہا جاتا ہے. کہ یہ کہا جائے کہ ہر ملک میں, ہر قریے میں, ہر بستی میں حسین کے نام کے امام بارگاہ کھلوا دے اسے زینب کہا جاتا ہے. کہ مرجھائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا, وہ تخت تاج تیرا ستمگار کیا ہوا. کہ اب تک حسینیت کے محل ہے بنے ہوئے, تیرا یزید شام کا دربار. تیرا یزید شام کا دربار کیا ہوا اسے زینب کہا جاتا ہے. جو فاطمہ ہے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو اسلام کو بچا لائے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو ہر مصیبت میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو جائے, جو ہر مصیبت میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے اسے زینب کہا جاتا ہے. جو اپنے بھتیجے کو صبر کی تلقین دے اسے زینب کہا جاتا ہے. ہاں اسے زینب کہا جاتا ہے. کہ جو ہر محاذ پر اپنی بھتیجی کا خیال کر رہی ہے. آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں, یہی وہ زینب ہے کہ جس سے امام حسین یہ کہتے ہیں بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا, بہن سکینہ کا خیال رکھنا. عزادارو 4 سال کی بچی سکینہ, کتنے مصائب اٹھائے گئے اس بی بی باپ, کتنے مصائب اٹھائے گئے ہیں. ارے 4 سال کا سن کیا ہوتا ہے, لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس قافلے کو اسیر کر کے شام و کوفہ لے جایا جا رہا تھا, ایک مقام پر قافلے کو رکایا گیا. شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کر ایک مرتبہ جانوروں کو پانی پلا رہا ہے. یہ بیوی آگے بڑھی, پڑھنے کے بعد کہتی ہے شمر میں بڑی پیاسی ہوں, مجھے پانی دے دے. شمر نے کوئی توجہ نہیں کی. ایک مرتبہ اپنے لشکر کو پانی پلانے لگا. سکینہ نے سوچا شاید لشکر کو پانی پلانے کے بعد شمر مجھے پانی دے دے گا. ایک مرتبہ جب لشکر کو پانی پلا دیا, سکینہ شمر کے پاس آئی. شمر, پیاس سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, تو گھونٹ پانی دے دے. شمر نے کچھ نہ سنا, ایک مرتبہ جانوروں کو پانی پلانے لگا. سکینہ نے ایک مرتبہ اپنی غربت کو ماتم کیا. بابا, آپ کے جانے کے بعد جانوروں کو تو پانی مل رہا ہے, لیکن آپ کی سکینہ پیاسی ہے. عزادارو
सकीना ने कहा शेमर मैं बहुत प्यासी हूँ, प्यास से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अज़ादारों क़यामत हो गई। शेमर ने एक मर्तबा मश्क का दाहिना खोला, मश्क का मुंह खोला, खोलने के बाद सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। हुसैन की बच्ची सकीना अपने आप को वहीं पे गिरा देती है। ए बाबा आपके बाद पानी मयसर नहीं हुआ बाबा। रिवायत कहती है इसी असना में इस काफले को आगे बढ़ा दिया गया। अब ये काफला चंद कदम चला था, वो सर के जिसपे वो नेजा के जिस पर सर हुसैन था वो जमीन में नस्ब हो गया। बड़ी कोशिश की गई कि उस नेजे को निकाला जाए, लेकिन नेजे ने चुम्बिश न खाई। एक मर्तबा शिमर कहता है मैं जानता हूँ हुसैन का सर आगे कैसे बढ़ेगा। ताजियाना लहराता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया। सज्जाद बताओ तुम्हारे बाबा के सर आगे क्यों नहीं? खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा का। मासूमीन की रिवायतें हैं जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगे ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लिया करो, इसलिए कि रोते हुए की दुआ को खुदा कबूल कर लेता है। दुआ कर लिया करो इमाम ज़माना के ज़हूर की, अल्लाहुम्मा अजिल वलियकल फराज, अल्लाहुम्मा अजिल वलियकल फराज। हाँ दारो हम तो हुसैन के गमों को सुनने के बाद, शकीना के गमों को सुनने के बाद रो रहे हैं, लेकिन पर्दे गैब में जो हकीकी वारिस अदा है वो अपनी निगाह इमामत से इन तमाम मसाइलों को सुनता भी है, देखता भी है, सारों का तार लेता भी है। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे। दारो सैयद सज्जाद के पास आके कहता है सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? बताओ नहीं तो इसी ताजियाने से अज़ियत दूंगा। सैयद सज्जाद ने हथकड़ी और बेड़ियों को संभाला। एक मर्तबा उस नेज़े के पास आए जिस पर सर हुसैन था। एक मर्तबा कहते बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? अरे सर हुसैन से आवाज आई, ए बेटा सज्जाद मेरी जाने वाली सकीना काफले से बिछड़ गए, ये सुनना था। ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, दौड़ती हुई इस मकान पर आए, क्या देखा? एक ज़ईफ़ा है, एक पर्देदार बीवी है, एक ज़ईफ़ा है कि जिसकी आगोश में 4 साल की बच्ची लेटी हुई है, वो ज़ईफ़ा सुला रही है। ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, सब्र का पैमाना टूटा, हाथों को जोड़ के कहती है ए बीबी तेरा शुक्रिया कि तूने हम पे आलमे गुर्बत में एहसान किया। ए बीबी अब तक जो भी इस बच्ची के पास आया उसने बच्ची पर हम नहीं खाया, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने कहवारे छीने, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने गोश्तवारे छीने। ए बीबी तुम्हारा शुक्रिया, बस ये सुनना था। उस पर्दादार खातून ने एक आवाज बुलंद की, ए ज़ैनब न पहचाना मैं तेरी माँ फातिमा। बाकी आवाज को सुना, ज़ैनब तड़प गई, ए अम्मा अब आई हो। जब करबला में बड़ा गर्व उठ गया, अम्मा अब आई हो। जब हमारे सर से चादरें छीन ली गई, अम्मा अब आई हो। अम्मा ज़ैनब की गुर्बत तो सुनो, 40 कदम का फासला। अम्मा मेरी आंखों के सामने मेरे भाई के सरोतन में जुदाई हुई। आवाज ए बेटी ज़ैनब क्या कहती है? तेरी माँ तो उस वक्त भी मौजूद थी जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो रही थी। तेरी माँ की आगोश में हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई। ज़ैनब माँ फातिमा कहती रही, ए शेम मेरे बच्चे के गले को आहिस्ता दिलाता, मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। ए ज़ैनब माँ की आगोश में बेटे के सर को जुदा किया।
لهم أيهم لهم إنك لا تهدي له ما كنت अंजुमन साहिबुल्लाह माता की जी तशरीफ अंजुमन साहिबुल्लाह Ah